فرما دے گا۔ ناظرین کرام، جو عمل ایک مصیبت میں پڑے ہوئے ایک انسان نے اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کا عمل تھا۔ آج کے دور میں ہم اپنے ماں باپ کو کیا دے رہے ہیں؟ ناظرین کرام، ذرا سوچئے گا، وہ ماں باپ جو ہمارے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتے ہیں، وہ والدین جو گرمی اور سردی کا احساس کیے بغیر ہماری خواہشات کو پورا کرنے میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، ہمارا وہ باپ جس کی جوانی کے خوبصورت ایام ہمیں نوالا کھلانے میں گزر جاتے ہیں، جو دن میں پتہ نہیں کتنی بار موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ہمارے لیے وہ رزق لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کا گوشت نکال کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے اپنے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے۔ وہ اس دن دونوں میاں بیوی اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتے ہیں، کس روز ان کے گھر اولاد ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے اس یوں کہہ لیجئے کہ اس امید پر کہ یہ درخت کبھی جوان ہوگا، اس کی ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، اس کا میٹھا اور مزیدار پھل ہوگا اور وہ ہم کھائیں گے۔ لیکن ناظرین، سوچئے اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرے گی اور وہ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے، جب ان کی امیدیں جو انہوں نے اپنے بچوں سے لگائی تھیں ایک ہی دھچکے میں ٹوٹ جائیں گی۔ جب ہم اپنے والدین سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کن سے بول رہے ہیں، یہ کون ہے، اس دنیا میں ان کا ہمارے لیے کیا مقام ہے؟ ناظرین کرام، دنیا میں ہر طرف لالچ ہے، دنیا میں سچی اور سچی دعا اگر آپ کو کوئی دے سکتا ہے تو آپ کے والدین ہیں۔ اور سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی بہاریں ہوں گی، رمضان رحمت و بخشش کا مہینہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور ان محروم لوگوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو نمازی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، روزے دار تو ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کے سینے کو زخمی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی کہ لوگوں، جو باپ ہوتا ہے نا، وہ سورج کی طرح ہوتا ہے۔ سورج اگرچہ کہ گرم ہوتا ہے، اس کی حدت بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس روز وہ سورج غروب ہو جائے وہ وقت شام کا وقت ہوتا ہے، اور شام کا وقت وہ ہوتا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ماں باپ گرم ضرور ہے سورج کی طرح، لیکن اگر باپ نہ ہوا تو کوئی بھی آپ کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ان والدین کی قدر کیجیے، اللہ کے اس عظیم تحفے کی قدر کیجیے۔ جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کی سائڈ پہ ہو کے باپ کو غلط کہہ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی سائڈ پہ ہو کے ماں کو غلط کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے پورا انصاف کیا۔
مالک نے پورے انصاف سے بات کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اگر ان دونوں میں سے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا جو بچپن میں انہوں نے تیرے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی میدان میں آپ کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ناظرین کرام دعا کے لیے ان بزرگوں کے پاس جائیے۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اس بندے کو دنیا کا سب سے بے وقوف انسان سمجھتا ہوں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی مرشد کی تلاش میں دعا کے لیے جاتا ہے۔ بھائی جتنی مخلص اور خلوص والی دعا تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کریں گے، اتنی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس واقعے سے بخوبی اندازہ ہوا کہ جب مصیبت میں گھرے ہوئے انسان نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اسے اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت عمل اگر نظر آیا تو اس نے وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے عرض کی، مولا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آج کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ آج کے دور میں والدین انتہائی پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، والدین کی قدر کیجیے۔ اس واقعے سے، اصحاب کہف کے واقعے سے، اصحاب رقیم کے واقعے سے اور اس حدیث کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ والدین کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس لیے ناظرین، رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اپنے والدین کو راضی کیجیے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔